کر پاک اور صاف کر، تیری برکت ہم سب پر، تیری ساری کلیسیا پر، دنیا اور پاکستان کے لوگوں پر نازل ہو۔ بخش دے کہ ہم تیرا پاک کلام پڑھ کر بھول نہ جائیں، بلکہ زندگی کی تنگ راہوں میں کامیابی کے ساتھ قدم مارتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ جماعت بیٹھ جائے۔ میرے عزیزو، ہم خداوند کا شکر بجا لاتے ہیں کہ خداوند نے ایک بار پھر ہماری زمینی زندگیوں میں لینٹ کا یہ سیزن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ عبادت اور ریاضت، خود احتسابی، توبہ اور بحالی کا یہ موسم عطا فرمایا ہے۔ عاجزی اور انکساری کا موسم بخشا ہے۔ خداوند کا شکر بجا لاتے ہیں۔ آج صبح اپنی اور آپ کی رہنمائی کے لیے آج کا جو مقرر کردہ کلام مقدس کا قرآن عہد نامے کا ورد، جو مقدس یرمیہ نبی کی معرفت 17 باب 5ویں سے 10ویں آیت، اور میں جانتا ہوں کہ یہ ریفرنسز، یہ حوالہ جات کلام مقدس کے اقتباسات ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ سال میں کئی دفعہ ہم اسے پڑھتے ہیں، اور خصوصاً ان ایام میں جو ہم لیکشنری فالو کرتے ہیں، آپ سب اس کو پڑھتے ہیں۔ اور ایک بار پھر یہ آج کے لینٹ کے دوسرے اتوار کا مقرر کردہ قرآن عہد نامے کا ورد ہے۔ اور یہ ورد جو ہے یہ بہت ساری باتوں اور آج کی دنیا کے لیے ایک چیلنج پیش کرتا ہے۔ مقدس یرمیہ 600 قبل از مسیح خداوند کا یہ کلام بنی اسرائیل قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ خدا کا یہ فرمان بنی اسرائیل قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور آپ سب تاریخ سے واقف ہیں کہ وہ حالات جس میں ہر طرف کرائسس تھے، یروشلم، یہودا اور ایون ہیکل کی تباہی اور بربادی کے مناظر ہمارے سامنے ہیں۔ غیر قوم کی اس طرح سے چڑھائی ہے کہ جو اسرائیلی ہیں یہودا کے علاقے کے، وہ اسیری میں، بابل کی اسیری میں چلے گئے ہیں۔ اور پھر ارد گرد کی جو قومیں ہیں اس میں ہم اسیریا دیکھتے ہیں کہ وہ ڈکلائن کی طرف ہے، اور دیگر اقوام جس میں ایجپٹ اور بیبلون ہے، وہ برسروں پیکار ہے کہ ان کو وہ اپنا قبضہ، اپنا کنٹرول حاصل کریں یا اپنے آپ کو سپر پاور ثابت کر سکیں۔ ان حالات میں جب ہر طرف ایسا منظر ہو کہ لوگ بے کس ہو جائیں اور بے یقینی کی حالت ہو، تو پھر انسانی جو متوقع جو ریئیکشنز ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور آج کی دنیا کا جو منظر رواں ہے، اس پر غور کر لیں۔ حالات کچھ مختلف نہیں ہیں، کچھ ایسے ہی حالات ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب بے یقینی کی حالت ہے، پریشانی کی حالت ہے، چاہے وہ امن و امان کا مسئلہ ہو، معاشی مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو، ہر طرف ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو بے یقینی کو جنم دیتی ہیں، اور لوگوں میں نا امیدی
پیدا کر دیتی ہیں۔ ان حالات میں خداوند کا بندہ مقدس یرمیہ خدا کا کلام اسرائیلیوں کے سامنے رکھتا ہے اور خدا کا فرمان ان کے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ جب حالات مشکل ہوں تو لوگ سہارے ڈھونڈتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ریسکیو انہیں کرے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن حاصل کر سکیں، خوشحالی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تحفظ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ سیکیورٹی از دی ٹاپ پرائیورٹی۔ عدم تحفظ تو ہمیشہ ہی دنیا میں رہا ہے، لیکن ایسے حالات اس عدم تحفظ کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہی حالات ہیں جن کا موازنہ آج کی دنیا کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر ہو یا ملکی سطح پر ہو، علاقائی سطح پر ہو، خاندانی سطح پر ہو، کلیسیائی طور پر ہو، معاشرتی طور پر ہو، ہر طرف ہمیں یہی تصویر نظر آتی ہے۔ پیپل آر لوکنگ فار کہ کوئی انہیں ریسکیو کرے۔ اور خطرہ کیا ہوتا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ ان حالات میں لوگ الائنسز ڈھونڈتے ہیں، ان حالات میں لوگ تحفظ کی خاطر کمپرومائز کرتے ہیں، سمجھوتا کرتے ہیں۔ اور یہ جو آیات ہے ہمیں بتاتی ہیں کہ واٹ از دا ڈفرنس، جو خدا کا کلام ہمیں نظر آتا ہے، جو آج کی بھی صدائے بازگشت ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ اٹ از بٹوین فیئر اینڈ فیتھ۔ یہ ڈر، خوف اور ایمان کی بات ہے۔ ڈر جو ہے انسان کا عدم تحفظ، وہ سہارے ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، اور ان سہاروں میں بہت سارے سمجھوتے کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان، اقرار اور عقیدے پر بھی سمجھوتے کیے جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند مقدس یرمیہ کی معرفت نہ صرف اس وقت اسرائیل قوم کے ساتھ مخاطب ہے، وہ آج میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہم کلام ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے، ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہے ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین میں شور میں رہے گا۔ اس کے برعکس دیکھیے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہی لباس اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ لیکن خداوند فرماتا ہے، میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں۔
میرے عزیزو، یہاں ایک بہت ہی سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے، ملعون، and nobody likes، کہ کسی کے نام کے ساتھ یہ آئے۔ صرف شخص لکھا ہے کیونکہ دنیا کا رجحان جو ہے وہ ایسے ہی، انسانی سہارے، انسان کے زور بازو پر توکل یہی۔ اور آج میرے عزیزوں، سچائی پر کھڑے رہنے والے، جو اس دنیاوی خوف سے باہر آ جاتے ہیں، جو خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، جن کی امید گاہ خداوند ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، کائنات کا بادشاہ، جن کی امید گاہ ہے، وہ ان باتوں سے گھبراتے نہیں۔ خداوند ان کے خوف کو دور کر دیتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن بچانے کے لیے، اپنے تحفظ کی تلاش میں ایمان پر بھی سمجھوتا کرتا ہے، کمپرومائز، انسانوں پر بھروسہ کرتا ہے کہ اگر میں نے اس سچائی کو بیان کیا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، یہ ایک گروپ میرے خلاف ہو جائے گا، مجھے کوئی اعلیٰ پوزیشن نہیں مل سکتی، یا اگر میرے پاس پوزیشن ہے تو یہ چھن جائے گی۔ یہ انسان کے دل کی بات ہے، جو سب سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ میرے عزیزوں، کلیسیا کی تاریخ قابل فخر، ایمانداروں کا ایمان، خداوند پر بھروسہ قابل ستائش خداوند کے حضور، لیکن ایسے ناخوشگوار واقعات بھی ہیں جہاں ایمان کو، جن کی ذمہ داری تھی کہ ایمان کو آگے بڑھائیں، they compromised on that. What؟ کہ ان کو پوزیشن مل گئی ہے تو وہ اسے شاید تھامے نہیں، کلام کے خلاف، ان سچائیوں کے خلاف سرگرم عمل رہے، جس کا نتیجہ بے آب اور قیام میں بربادی اور حیرانی نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، لینٹ کا یہ سیزن عبادت، ریاضت، خود احتسابی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اٹس اے ٹائم ٹو رینیو آور ریلیشنشپ ود آور لارڈ، اپنے خالق و مالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں۔ وہ کیسے؟ خداوند پر بھروسہ رکھنے سے۔ ہماری دنیا میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آئی ایم نیوٹرل، میں غیر جانبدار ہوں۔ غیر جانبداری میرٹ کے اوپر بہت اچھی ہے، لیکن ایمان کے حوالے سے غیر جانبدار ہونا خطرناک ترین بات ہے۔ نیوٹرلٹی ایٹ سم ایکسٹینٹ از گڈ۔ اور اگلی دن مجھے کسی دوست نے فون کیا کہ جو ایمان کے حوالے سے غیر جانبدار ہونا ہے، نیوٹرل ہو جانا ہے، دیٹ از موسٹ ڈینجرس تھنگ آن دا فیس آف دی ارتھ۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، میری نوکری نہ جاتی رہے، اور کچھ نہ ہو جائے،
لیکن میرے عزیزوں، خداوند کا فرمان ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو ڈالتا ہے، رتما کی مانند جس کا وجود ابھی ہے ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں پر کمپیریزن رتما اور اس درخت کی مانند جو ہرا بھرا ہے، جڑ جو ہوتی ہے اس کو اگر پانی ملتا رہے تو باہر کے حالات کچھ بھی ہوں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اور یہی ان دنوں کا تقاضا ہے، جب ہم خداوند کے سندر قدموں میں بیٹھ کر we spend more time، ہم زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتے ہیں۔ روزوں کے دنوں میں ایک بار پھر صدائے باز بجتے ہیں، اپنے خداوند کے ساتھ اپنا رشتہ کیسے مضبوط کرتے ہیں، بحالی خوشحالی کیسے ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ماسٹر کالٹ ہے لینڈ کی، وہ یہی ہے، اے قادر مطلق خدا، تو اپنی کسی مخلوق سے نفرت نہیں کرتا، سب توبہ کرنے والوں کے گناہ بخشتا ہے، ہم میں نئے اور شکستہ دل پیدا کرتا ہے، شکستہ دل پیدا کرتا، وہ دل جو لا علاج ہیلا باز ہے، اس میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے۔ اس میں تبدیلی آئے گی تو زندگیاں بدلیں گی، اور وہ تبدیلی صرف اور صرف دنیا کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ اس کے نام کو ہم مبارک کہتے ہیں، جو مجھ جیسے گناہگار کو وہ اپنی صلیب دکھا دیتا ہے، جو تمام گناہگاروں کو اپنی گود میں لے لیتا ہے، وہ تمام گناہگاروں کو اپنے زخموں میں چھپا لیتا ہے۔ واٹ اے بیوٹی! یہی خدا کا فضل۔ اور میرے عزیزوں، وہ تو انسانوں کے ان تمام جو کرائسس ہیں آج بھی دعوت دے رہا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہم کس آرام کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ امن چاہیے، سلامتی چاہیے، خوشحالی چاہیے، بحالی چاہیے۔ And where do we stand with our relation with our Lord God, who is the creator, sustainer، جس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جس کے وسیلہ سے کائنات بنی، اسی کے وسیلہ سے اس انسانیت کی اور کائنات کی تجدید ہوگی۔ خداوند اپنا فضل کرے، یہ ایام ان کی برکات اور فضائل ہم سب کے اندر خداوند میں مضبوطی ایمان کے ساتھ آگے بڑھنے کے دن، سچائی پر قائم رہنے کے دن۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سچ بولیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے، جس کے ساتھ خداوند کھڑا ہے وہ کیسے اکیلا رہ سکتا ہے، وہ کیسے اکیلا ہوگا؟ کلیسیا پاکستان خوش قسمت کلیسیا ہے، تمام حالات و واقعات میں خداوند زندہ خداوند کلیسیا کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے وعدے میں وہ وفادار خداوند ہے۔ ہم اس سے بے وفائی بے شمار مرتبہ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے آج بھی مجھے اور آپ کو بلاتا ہے۔ اس کا شکر ادا کریں، اس کے نام کی تعریف کریں، اور ہم ساری اپنی فکری اس کے سندر قدموں میں ڈالیں اور دیکھیں اس کے پیار کی انتہا کہ وہ ہمیں کس طرح سے بحال کر رہا ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔